مغیری قبیلہ ایک بلوچ قبیلہ ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق مغیری نسل کا تعلق مغیرہ بن زید بن حاتم سے جا ملتا ہے، جسے ان کے بڑے بھائی اور عباسی خلافت کے دوران سندھ کے مشہور گورنر داؤد بن زید نے سندھ کے لیے سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ داؤد کو خلیفہ ہارون رشید نے 800 عیسوی کے مطابق 184 ہجری میں سندھ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ گورنر داؤد بن زید نے 9 سال کی طویل ترین مدت تک سندھ پر حکومت کی، اور بعد میں ان کے بیٹے بشار بن داؤد مامون رشید کی خلافت کے دوران سندھ کے اگلے جانشین گورنر بنے۔ مزید برآں مغیری قبیلہ عروج پر تھا کیونکہ وہ اپنا کاروبار، تجارت اور معاملات کو مؤثر طریقے سے چلاتے تھے، اور عباسی خلافت کے تحت انہیں امیر قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ مغیری قبیلے کے موجودہ سردار محمد ایوب خان تمندار مغیری جلال خان بھاگ بلوچستان میں رہتے ہیں۔ بھاگ بلوچستان عراق کے بعد دوسری جگہ ہے جہاں مغیری قبیلہ اکثریت میں آباد ہے۔ محقق ثناء اللہ مغیری کے مطابق مغیری براہ راست میر علی خان کے نسل سے ہیں، جو میر جلال خان کے دوسرے بیٹے تھے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بلوچوں کا آباء و اجداد ہے۔ محقق نے اپنی کتاب میں مزید بتایا ہے کہ بریدی قبیلے میں ایک حاجیہ خاندان رہتا تھا، جس میں مغیر خان اور بلند خان 2 بھائی تھے۔ مزید یہ کہ مغیری قبیلہ مغیر خان سے تعلق رکھتا ہے، جس کے 3 بیٹے روزی، خوشحال اور حسن مغیری تھے، جبکہ روزی کے 4 بیٹے نظر، فیروز، جاگیر اور دیگر تھے۔ سندھ پاکستان میں رہنے والے ذاتوں کے بارے میں ایک معروف محقق ایاز بھگت نے لکھا ہے کہ مغیری بلوچ ہیں کیونکہ رائے بہادر لالا ایتورام، جو ایک مقامی شخص تھے، اور بلوچستان کے پہلے بلوچ قبائل میں مغیری شامل ہیں۔ مزید اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مغیری کا تعلق بلوچ قبیلے سے ہے۔ ایاز بھگت کا مزید کہنا ہے کہ مغیری جنگجو مغیرہ بن زید کی نسل سے ہیں، جو 800 عیسوی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سندھ میں آئے تھے۔ شیخ صادق علی انصاری اپنی کتاب دی مسلمان ریس میں لکھتے ہیں کہ بریدی یا بلیدی قبیلہ میر جلال خان کے دوسرے بیٹے میر علی کی نسل سے ہے۔ میر علی کے 2 بیٹے زین دی خان اور مراد خان تھے، جبکہ زین دی کے 2 بیٹے سندر اور حاجی تھے۔ تمام بریدی، بلیدی و سندر اور حاجی خان کی اولاد ہیں، یا دوسرے لفظوں میں بریدی زین دی خان کی اولاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغیری حاجی خان کی اولاد ہیں، یا دوسرے لفظوں میں انہیں بریدی قبیلے کی ذیلی ذات کہا جاتا ہے۔ مانسل لانگ ڈیمز کے تحقیقی کام اور ان کی مشترکہ انگریزی شاعری کا سندھی میں ترجمہ جسٹس خدا بخش مری نے کیا، جنہوں نے اس کتاب کے آخری حصے بلوچستان ان دی کانسٹیٹیوشن آف ہسٹری میں لکھا ہے کہ بلوچ قبائل کے جن میں انہوں نے بریدی یا بلیدی قبیلے میں مغیری کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ انہیں مگسی کی ذیلی ذات سمجھتے ہیں۔ مندرجہ بالا مختلف تحقیقوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مغیری بلوچ راجپوت سومرا یا کلہوڑا کا قبیلہ نہیں، بلکہ مغیری در حقیقت عظیم سپہ سالار مغیرہ بن زید کی نسل سے ہے۔ چنانچہ مغیرہ کی اولاد اپنے آپ کو مغیری یعنی مغیرہ بن زید کی اولاد کہتی ہے۔ اس کے علاوہ خلیفہ ہارون رشید جو عباسی خلافت میں مشہور خلیفہ رہے، آپ کی خلافت میں سندھی قبائل اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور سندھ کے رہنے والے قبائل جیسے یمنی اور حجازی ایک دوسرے کے بڑے مخالف تھے۔ 184 ہجری کے مطابق 800 عیسوی میں سندھ کے نازک حالات پر قابو پانے کے لیے خلیفہ ہارون رشید نے داؤد بن زید کو سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ گورنر داؤد بن زید نے سندھ جانے سے پہلے اپنے بھائی مغیرہ بن زید کو نائب مقرر کیا، اور انہیں سندھ کے نازک حالات پر قابو پانے کے لیے وفد کے ساتھ سندھ بھیجا۔ چونکہ سندھ کے حالات نازک تھے، ایک طرف سندھیوں کی نظر بندی کی جنگ تھی اور دوسری طرف 2 قبائل ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ جب مغیرہ بن زید منصورہ پہنچے تو قبیلہ نزدیے نے شہر کے دروازے بند کر دیے، اور انہوں نے مغیرہ کے لیے ایک شرط رکھی کہ وہ نزدیے قبیلے سے بدلہ نہیں لے گا تو بالآخر وہ شہر چھوڑ دیں گے۔ تاریخی کتاب یعقوبی کے مطابق جب مغیرہ شہر میں داخل ہوا تو نزدیے قبیلے کا ایک بہت بڑا ہجوم موجود تھا، جس نے مغیرہ سے جنگ شروع کر دی اور اس جنگ میں اسے قتل کر دیا۔
اگرچہ تاریخ کی دوسری کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جب مغیرہ منصورہ پہنچا تو اسے قبیلہ نزدیے سے شکست ہوئی اور بالآخر اس نے بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لی۔ بعد میں جس نے اپنے بھائی داؤد بن زید کو ساری کہانی سنائی، جو بعد میں سندھ آیا اور حالات کو قابو میں کیا، تاہم ان کی سندھ آمد سے قبل مغیرہ کو قتل کر دیا گیا۔ گورنر داؤد بن زید 9 سال تک سندھ کے حکمران رہے۔ مغیرہ بن زید کے ساتھ جو جنگجو اور قبائل سندھ آئے، انہوں نے اس کی موت کے بعد اپنے نام مغیرہ کے نام سے منسوب کر دیے۔ اسکالر اور مصنف قاضی اطہر مبارک پوری کے مطابق مغیرہ کے بھائی داؤد بن زید 9 سال تک سندھ کے حکمران رہے اور بعد میں اس کا بیٹا بشار بن داؤد مامون کے دور میں سندھ کا اگلا جانشین گورنر بنا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بہت سے لوگوں کو آباد کیا جو پھر سندھ کے باشندے بن گئے۔ مغیرہ بن زید سندھ میں مارا گیا تو اس کے قبیلے کے لوگوں نے اپنا نام مغیرہ سے جوڑ دیا، جو بعد میں شمالی سندھ چلے گئے اور اپنے لیڈر کے نام سے مغیری کہلانے لگے۔ مغیری قبیلے کا عروج کی تاریخ۔ قاضی اطہر مبارک پوری اپنی کتاب خلافت عباسیہ اور ہندوستان میں لکھتے ہیں کہ خلافت عباسیہ میں مغیرہ کا قبیلہ عروج پر تھا، کیونکہ وہ اپنے کاروبار اور معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے اور اسی قبیلے کے اکثر لوگ کاروباری مانے جاتے تھے۔ عباسی خلافت میں دیگر اسلامی ممالک کے مقابلے سندھ میں مغیرہ کا قبیلہ امیر حکمران تھا اور بعد میں ان کی آبادی اکثریت میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح مغیرہ کے قبیلے کے گورنروں نے اپنے قبیلے کے لیے بہت تعاون کیا اور انہوں نے سندھ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ مغیری قبیلے کے قبضے میں بڑے علاقے رہے تھے، جن میں بھاگ، ضلع بولان، جیکب آباد، لاڑکانہ، ضلع قمبر، شہداد کوٹ، ضلع واڑہ، ضلع نصیر آباد، میر، ضلع دادو، لالورانت، ضلع خیرپور، ضلع سانگھڑ، نواب شاہ اور کراچی شامل تھے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔